نام کو شروع کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام میں سے سیکھیں تو یہ ایک انتہائی ضروری آج کلام ہے کہ کافی دفعہ ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آسمان کے اوپر سے جو ہے وہ بیٹھا ہے، اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ اس دنیا میں بہت کم ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا رول جو ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ ہم چاہے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، خاص طور پر ہم جو ہے یہاں پر زیادہ تر لیگل امیگرینٹس ہیں، اور ہم جو ہے یہاں پر خدا ہمیں لے کے آیا. تو ہم دیکھیں گے خدا ہمیں جہاں پر بھی لے کے جاتا ہے اس میں اس کا اپنا پرپس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورے بائبل کے اندر ٹریولنگ کیسے ابراہیم سے دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ پورا سفر کیا، اور اس کے سفروں کو دیکھ سکتے ہیں. بے شمار مرتبہ جب بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا کے عہد پہ نہیں چلتے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا جو ہے وہ ان کو اس جگہ سے نکال دیتا ہے. یہ بہت ضروری بات. اگر خدا ہمیں ایک جگہ دیتا ہے، ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق ختم کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس جگہ سے نکال. تو اگر خدا نے ہمیں خاص طور پر جو ہے ایک ایسے ملک میں رکھا ہے کہ جو دنیا کا سب سے عظیم دنیاوی طور، اور خدا کا شکر ہے، یہ اس سے بڑا شکر آپ سوچ نہیں سکتے. کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ آپ سب کے ایسے ہی ہوگا کہ، لیکن جب اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، میرے کچھ جاننے والے جن کے پاس پیسوں کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ ترستے تھے یہاں پر آتے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یعنی دنیا کی ہر چیز خرید سکتے تھے لیکن وہ یہاں کی سٹیزن شپ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں دیکھیں کس طریقے سے خدا نے کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈوبل سٹیزن شپ، ٹھیک ہے. اور کئی جو ہیں ہم شاید اس پروسیس میں ہیں، اور کئی جو ہیں ہم آلریڈی سٹیزن ہیں، اور ایک ہمارے پاس جو سٹیزن شپ ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، وہ ڈیفینیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو سٹیزن شپ ہے خدا ان کا شکر ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ہمیں ایسی قربانی جس کو ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے سیلیبریٹ کیا کہ کس طریقے سے یسوع مسیح نے قبر کے اوپر جو ہے وہ فتح. آئیں ایک دفعہ پھر اپنے قدموں کو کھڑے ہوں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور شکر کریں گے خدا کا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر آزادی، یہاں پر ہمارے گھر کے اندر آ کر ہماری بیٹی کی کچھ نہیں، جہاں پر راستے میں کوئی بچی اگر رات کے 9 بجے بھی جا رہی ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے خدا کا شکر. دنیا میں زیادہ تر ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کے پاس یہ پریولیج نہیں. آئے ہم دعا کریں ان آنکھوں کو بند سمجھ نہیں کھائے گی. تو دوستوں ہم سب آپ خاص طور پر we know the family of which it was usually we know that the sugar tree that they don't say yes and sugar tree
آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کہ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. آپ کو دیکھا کہ اس وقت خاص طور پر جو ہم امریکہ کی بات کر رہتے ہیں یہاں کے شہری ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ناپسند کرتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. میں کوئی یہاں پر جو پولیٹیکل بات نہیں کر, میں سائیکولوجیکل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر خدا کتنا بڑا, ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کتنا ناراض ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سسٹم جو ہے وہ لے کے چل, اور اس میں کافی دفعہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو سسٹم ہے وہ ہمیں کنٹرول, لیکن ہم اپنا ایمان, اپنا مکمل بھروسہ خدا کے اوپر رکھیں تو آپ جس زمین پہ بھی ہوتے ہیں خدا وہاں پر آپ کو سرفراز کرتے ہیں, آپ کو برکت کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ کسی بھی معاملات سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے مگر تمہارا وطن آسمان ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کا انتظار میں ہیں. تو یہ جو بات کر رہا ہے وہ سیکنڈ کمنگ کی بات کر رہا ہے, جب پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہو, کنگڈم کی ہوگا, ٹھیک ہے. اور کنگڈم اور ڈیموکریسی کے اندر فرق آپ سب کو پتا ہوگا کیا, جو کنگڈم ہوتی ہے نا وہ ایک جو ہوتا ہے خاص طور پہ کبھی وہ خاندان سے چلتی ہے, کبھی اگر ہم خدا کی بات کریں تو وہ آل ان آل, اس کو ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کئی دفعہ جو ہے وہ لوگوں کو غلامانہ طور پر رکھا جاتا ہے, بے شمار کنٹریز ہیں ایسا ہے. تو ایک انسانی جو ہے وہ سسٹم الیکٹ ووٹ ہوتا ہے, سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں کافی دفعہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, بے شمار اور بھی بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ فیل کیوں نہیں ہوتا یسوع مسیح کی وہ کیا کہتے ہیں پریزنس کی نہیں بات کر رہا, ہمیں اس کی اہمیت کیوں نہیں اپنی زندگی میں ہوتی, کیونکہ ہمیں گلٹ کا ہمیں تجربہ نہیں. اگر آپ کو گلٹ کا تجربہ ہو تو لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں, مر جاتے ہیں, خودکشی کرو, کسی سے آنکھ ملا نہیں سکتے, گلٹ اتنی بری ہے. لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو وہ نہ صرف ہمیں جو ہے وہ اپنی باہوں میں لیتا ہے بلکہ ہمیں ہیون کا, آسمان کا کیا بنا دیتا ہے, شہری بنا. اور یہ آسان بھی کتنا ہے, آپ نے صرف کیا کرنا ہے, یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے اقرار کر کے معافی مانگنی. اور میں نے کافی دفعہ بتایا کہ گناہ کی معافی یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف اور صرف کہ خدا مجھے معاف کر. اگر میں نے سسل کے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے نا تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے کی یاد ہے آپ کو زکئی تھا, اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے اس کو میں کتنا دیتا ہوں, اور کہتا ہے اگر جو ہے اس نے کسی قسم کا فراڈ کیا ہوا ہے تو 4 مہینے, یہ موسوی لات ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو گھٹنے جو ہے وہ تو رگڑتے رہتے ہیں, لیکن جس شخص کا ہم نے کچھ نقصان کیا تو ہم اس کے ساتھ ساتھ کے بات نہیں کرتے. یہ خدا کے کلام نئے عہد کے اندر ایسا جو ہے موجود ہے کہ لوگ ایسا کرتے تھے. ہم شاید فقی فلسطینیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. فقی فلسطینیوں کو یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے, ہپوکریٹس. ہم شاید ہپوکریٹس یا ریاکاروں کی زندگی گزارتے ہیں. اور ریاکاروں کی زندگی میں کیا ہوتی ہے, ایکٹنگ. ریاکار جو ہے وہ گریک میں ایکٹر کو کہتے ہیں, گریک لینگویج کے اندر ایکٹر اور ریاکار کے لیے ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے.
تو وہ ہم ریاکاروں کے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹر جو ہے وہ جو مرضی سمجھتا رہے، میں نے تو خدا سے معافی مانگ لی ہوئی ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا معاف کی ہے کہ میں I'm not a judge. یہ آپ کا اور خدا کا اپنا معاملہ. کئی دفعہ ہم لوگوں کی مسئلے تو اس لیے جو ہے پولس رسول کہتا ہے کہ تم جو ہے کسی کا ستیہ ناش نہ کرو. تو ہم جو ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہیون کے سٹیزن، اور وہ کون سا ہیون؟ تیسرا جہاں پر خدا خود رہتا ہے، جس کو پیراڈائز یا اردو میں فردوس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیون جو ہے وہ دو، اور ایک تیسرا ہے جہاں پر خدا ہے. اس کے لیے جو کہتا ہے وہ پورا جو اس کا ہے حوالہ، اس کے اندر وہ کہتا ہے پولس 17 سے، اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہے. وہی بات کر رہے ہیں سٹیزن ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم دراصل مسیح کے دوست نہیں، ہم اس کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. اب جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنے مرضی غیر زبانوں میں دعائیں کر لیں، جتنی مرضی گھنٹے جو ہے وہ بائبل پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا چال چلن مسیح کے مطابق نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہ کوئن والی بات، ابھی میں بعد میں بتاؤں، تھا وہ میرے پاس آئے تھے لیکن پہلے بھی بتاتا ہوں. یسوع مسیح نے جب اس کو کوئن کو پکڑا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کے اوپر شبیہ کس کی ہے؟ کیسر کی. تو وہ کیا، وہ الگ کر رہا تھا لوگوں کو، کہتے تھا کہ اگر تم خدا کی شبیہ کے ہو تو تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن اگر تم کیسر کی شبیہ کے اوپر ہو تو تم کیسر کے ساتھ ڈیل. لیکن یہاں پر وہ ایک اور پیغام بھی یسوع مسیح دے رہے تھے جس کو آج ہم دیکھیں گے. تو کہتا ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں وہ انج کیتا دیکھا ان میں پاگل نہ آیا. ٹھیک ہے، اور آگے کیا ہم کرتے ہیں؟ کہتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. یہ دھیان سے یہ والی بات بڑی غور کی ہے کہ ہم کس کی خیال میں رہتے ہیں؟ دنیاوی چیزیں. دنیاوی چیزیں تو سب کو پتا کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے بھی دنیا ہوتی ہیں. اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے آپ کے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی آپ سے دور رہے. اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے خاوند کی بیوی سب کچھ جو ٹھیک ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیاوی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. خاص طور پر جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بل دینا، بجلی کے بل دینا، کرائے دینا، سب کچھ کرنا. لیکن جو ہمارا خیال ہے جب وہ خدا یسوع مسیح سے الگ ہوگا تو شاید ہم اس کی شہریت کھو دیں. آپ کو پتہ ہے شہریت کھوئی جاتی. ہمارے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا نواز شریف صاحب جلال وطن. ٹھیک ہے، ہم کافی جو ہیں کلیسیائیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ once you're saved you're always saved. میں اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں کہ شاید اس نے پہلی دفعہ ہی صحیح طریقے سے توبہ کی. توبہ کی ہو تو خدا کا پاک اندر آیا ہو تو وہ تو چینج کر ہی گئے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ شاید پہلی دفعہ ہی اس نے اپنی امی کے ڈر سے، ابو کے ڈر سے، دوست کے، بیوی کے، کسی کی وجہ سے وہ چرچ گیا. تو باقی صاحب نے بھی نمبر گننے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سال میں 200 بپتسمے دی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ کیا چکر ہے بپتسمہ میں نمبر کاؤنٹ ہوتے. اس لیے جو ہے ہمیں جو اپنا چال چلن ہے خداوند کے اوپر، وہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ ان کا جو خدا جو ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ خادموں کی بات. وہ سیدھا سیدھا خادم، ان کا خدا جو کیا ہے؟ پیٹ ہے. وہ کہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے وہ اپنی اس قوت کی تفسیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل تبدیل کر کے جلال کے بدن کی صورت میں بنائے. اب دیکھیں کہ آسمانی ہونے کا فائدہ ہم یسوع مسیح کی مانتے ہیں. آسمانی ہونے کا فائدہ کہ جب ہمارا جو جسم ہے وہ تبدیل ہو جائے، جلالی بدن رہے گا. جلالی بدن پتہ کیسا ہوتا ہے؟ یسوع مسیح جاتے تھے نا جب وہ جلالی بدن ہوا وہ کھاتے بھی تھے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہر وقت جب وہ کہتے ہیں جب بھی
کلام کے اندر ایک لفظ ہے نا کہ چال چلن، اس کا مطلب ہے کہ he is telling you کہ آپ دیکھو آپ کر کیا رہے. جب وہ کہتا ہے نا چال چلن کی بات کرتا ہے تو وہ جو ہے اس ٹیکسٹ کے اندر یہ کہنا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ازمانا شروع. ہم پتہ اکثر کیا کرتے ہیں، ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، ہم بائبل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سیلف پرفیکشن نہیں کرنے کے لیے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا کر چکے ہیں. جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں معاف، خدا جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بحال کرتا ہے اگر ہم ان کے پاس جا کر بات. اسی طریقے سے جب میں ابھی ہیون کی بات کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی ہے یہ کہ جب ہم ہیون کے شہری ہیں تو ہمیں اگر امبیسیڈر کے طور پر کسی ملک میں رکھا گیا ہے، ایلچی ہے نا، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ وہ جو پالوس جو ہے دوسرے کنٹری کے 5 باب کے 20 میں کہتا ہے بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. ایلچی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امبیسیڈر. امبیسیڈر کی جو پاور ہوتی ہے پتہ کتنی ہوتی ہے؟ پریزیڈنٹ کی. آپ کو ویسے نہیں آتے ہیں کسی بھی ملک کا امریکہ کا امبیسیڈر کہیں پہ بھی کچھ بھی کہہ دینا اس کنسیڈر کے ٹرمپ. امبیسیڈر کا سب سے بڑا رول پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے. لفظ دیکھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، التماس کر رہا ہے، اور ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے ہمارا میل ملاپ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک میری بات جو ہے بڑی سادہ سی میں بتا رہی ہوں، یہ پوری جو گیم ہے نا جو کرسچینٹی کی، اس کا نقصان ہمارا ہے اگر ہم صحیح نہیں. اگر ہم صحیح ہوں گے تو ہمیں ازلی فائدہ ہو، ہمیشہ کے لیے فائدہ. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو یہ کہنا شروع کر دوں خدا کے ساتھ صحیح جو کہ آپ کو بی ایم ڈبلیو مل جائے گی تو مجھے دعا اس کے لیے آپ کو کام کرنا